رمضان کریم صدق اللہ رمضان خوش آمدید. ہم اخوت پروگرام کے بانی سے آپ کو ملوا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب، جو کہ اس وقت 40 لاکھ گھرانے اس بلا سود قرضے کی وجہ سے اپنا روزگار خود کما رہے ہیں، بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو بھی روزگار کے مواقع جو ہیں پیدا کرنے کا باعث اور ذریعہ ہیں، جن میں سے کچھ مثالیں میرے ساتھ ہیں. نسیم ذیشان السلام علیکم اور نازیہ شاہد السلام علیکم. نسیم، آپ کی کیا کہانی ہے؟ کیسے آپ ڈاکٹر صاحب کا معلوم کیسے ہوا آپ کو؟ میں پہلے جاب کرتی تھی فارما ہیلتھ میں نا، تو بس اچھے سے گھر چلتا تھا، لیکن پھر ایک دم سے میری جاب ختم ہو گئی. تو ہماری گلی کے پاس سے گزرتے تھے نا، سائن بورڈ چھوٹا سا لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا قوت بلا سود قرضے. جو مصیبت پڑتی ہے نا، انسان پھر اور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے. تو میں نے تب اس کو دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جب کہیں جاب بھی نہیں مل رہی، کوئی معاملہ بھی سیٹل نہیں ہو رہا، تو پھر ادھر ہی کوئی ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی مل جائے تو چلو کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیں. وہ میں نے کسی سے انفارمیشن لی کہ یہ کیا ہے نا قوت بلا سود قرضے، ان کا آفس کہاں ہے، یہ کدھر ہیں. تو مجھے وہ لے کے چلی گئیں. ہم گئے تو کہتے ہیں جی گروپ میں ملے گا، 3 لوگوں کا گروپ ہوگا. تو وہ اماؤنٹ کم تھی، اس میں تو کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا. لیکن میں نے پھر وہیں سے کسی سٹاف نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری کوئی چیز ہے آپ اس کے بھی ہاف پہ لے سکتے ہیں. تو میں نے ٹیپڈا پہ فرسٹ ٹائم لون لیا تھا، اور اتنا تو شکر ہے ہو گیا تھا کہ میرا کام چل پڑا تھا. تو اور کام کیا کیا تھا آپ نے؟ میں نے پہلے سیلون کیا تھا، پھر اسی میں تھوڑا سا وہ کیا، میں نے ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کیے ہوئے، وہ بھی کام بیچ میں شروع کیا. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کام کسی کا مٹیریل لے کے کرتا ہے تو وہ مہنگا پڑتا ہے، پھر جب اپنا مٹیریل لے کے کرتا ہے تو سستا پڑتا ہے. تو پھر میں نے مٹیریل بھی ہر چیز بھی اپنی رکھنا شروع کر دی. تو اس سے پھر اب تو پھر آپ یعنی ماشاءاللہ سے، تو اب کتنے لوگوں کا سٹاف آپ کا ہے؟ میرے پاس 4 لوگوں کو آپ نے آگے روزگار جو ہے وہ دیا. الحمدللہ. تو یہ دیکھیں نا، وہ جو شمع انہوں نے جو دیا جلایا، تو اس سے آگے کتنے اور گھر جو ہیں وہ روشن ہو گئے. شکر ہے اللہ کا. تو اب پھر آپ نے قرضہ واپس کیا جو آپ کو؟ ہاں جی الحمدللہ. میں نے کہا نا کہ جب انسان کا ہاتھ سیدھا تو اس کا دل چاہتا ہے ہم بھی اللہ کی راہ میں دیں نا، خالی لے کے کھانے کو تو دل کسی کا بھی نہیں کرتا. تو پھر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہو سکے کم از کم آٹے میں نمک ہی صحیح ڈال تو دیں. بالکل یہ کیا اچھی بات کی آپ نے. اور ایک اور چیز پہ آپ کی بڑی اپریشیٹ آپ کو کروں گی، آپ نے ماسک بہت صحیح پہنا ہوا ہے. ماسک کو بالکل یہ تھوڑی کے نیچے تک پہننا ضروری ہوتا ہے. یہاں یہ اس کے ورنہ اگر یہ اس میں لیکیجز ہیں تو یہ پھر ہمارے لیے اتنا محفوظ نہیں ہے. جی اسی طرح سے نازیہ شاہد بھی ایک ایسی بہن ہے جنہوں نے اخوت سے ہی اپنے مشکلات کے دنوں میں رجوع کیا، اور آگے کی کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نازیہ شاہد ہے. میں اخوت ادارے سے 3 سال سے وابستہ ہوں. میرے ہسبینڈ کے نا درزی کا کام کرتے تھے، انہیں کرنٹ لگا جس کی وجہ سے ان کی بازو جو ہے نا کام نہیں کرتی تھی. تھوڑا اونچا بولیں گے آپ. پھر میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے ظاہری بات ہے کوئی لون دیتا بھی نہیں، ایک بار کوئی دے دے گا دوسری بار ہر بندہ بات کرے گا، اور میرا دل مطمئن نہیں تھا ان چیزوں پہ. پھر میں بڑی پریشان تھی. پھر میری ایک دوست نے مجھے بتایا قوت ادارے کا، کیونکہ میں تو باہر آتی جاتی نہیں تھی. پھر اس نے مجھے بتایا کہ قوت ادارے سے جو ہے نا بلا سود قرضہ لے کے تو اپنا کوئی کام سٹارٹ کر لو. پھر ایک وقت میں میری امی نے مجھے سلائی سکھائی تھی، وہ پھر میرے وہ جو تھی نا میرے کام آئی. میں نے پھر اپنا سلائی کا کام سٹارٹ کیا. ان لوگ قوت ادارے سے لون لے کے میں نے سب سے پہلے اپنی ایک مشین لی، سلائی مشین لے کے میں نے اس سے اپنا روزگار شروع کیا. میرے میاں کام نہیں کر سکتے تھے، ماشاءاللہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے. مشین بھی لی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر کا گزر بسر بھی اسی سے اچھا چلنا شروع ہو گیا. پھر میں نے سیکنڈ لون جب لیا، پھر میں نے اپنے ساتھ ایک لڑکی کو اٹیچ کیا. وہ آنٹی نے دیکھا کہ اتنی ہمت کر کے اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو بھی تم اپنے ساتھ جو ہے نا سٹینڈ کرو، کہ تاکہ یہ سلائی کا کام سیکھ کے کل کو اسے مشکل نہ ہو، جیسے تم نے مشکل وقت اپنے بچوں کا گزر بسر اچھے سے کیا گھر میں رہتے ہوئے، تو اسی طرح میری بیٹی کو بھی یہ کام آنا چاہیے. پھر اب میرا ماشاءاللہ تیسرا لون پھر میں نے لیا. پھر میں نے سنگل مشین ایک اور لی. اس کے ساتھ میں نے اپنے بچوں کو پڑھائی اچھی دے رہی. پہلے میرے بچے اکیڈمی وغیرہ نہیں جاتے تھے، پھر اللہ کا شکر ہے اب ماشاءاللہ اکیڈمی بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں. اور میں نے اپنے ساتھ جو ہے نا ایک اور لڑکی کو بھی کیا ہوا. پھر 1-2 اور آ گئی ہیں ٹھیک ہے کام سیکھنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی یہی کام کریں گے. یہ تو کوئی 7-8 لوگوں کے جو گھر ہیں ان کے ہو گیا روزگار کا بھی سلسلہ. آگے ان کے قوت ادارے نے ہمارا بہت میرا ساتھ دیا. میں اس مقام پہ کھڑی تھی کہ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن قوت ادارہ ایسا ہے کہ انہوں نے مجھے کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونا پڑا اور مجھے قرضہ بلا سود دیا. اور میں بھی ان کے ساتھ جیسے ان کی بات کے آٹے میں نمک کے برابر اپنی حسب توفیق میں دیتی ضرور ہوں. یہ 40 لاکھ گھرانوں میں سے صرف 2 گھرانے ہیں جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر اس وقت تشریف لائے ہیں.
کیونکہ کورونا کے دن ہے تو 40 لاکھ گھروں میں جو شمع جلی ہوگی انہوں نے آگے کتنے اور جو ہے وہ چراغ روشن کیے ہوں گے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں نا یہ برکت ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں تو یہ اس کا ایویڈنس ہے. اب ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں, ہماری آنکھوں پہ پردہ طاری ہو گیا ہے, ہم نہیں دیکھتے تو یہ اور بات ہے. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگر ذہن ہے عقل ہے تو اسی طرح مشاہدے سے ہی دیکھا جاتا ہے, اس کی حقیقت تک اگر ہمیں پہنچنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صدقے کو بڑھاؤں گا, سود کو کم کروں گا. اب یہ صدقہ ہے جو ان لوگوں تک پہنچا اور یہ ذمہ دار لوگ ہیں اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ یہ کسی اور کو ملے, نہ ان کے عزت پر کوئی بوجھ ہے. میں سلام کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو. دیکھیں اس ایسے آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے چلتی ہے, اخوت ادارہ ہمیں اس طرح لے کے چلتی ہے. آپ دیکھیں یہ چیزیں اور ہمارے جو گروپ کے ہیں جیسے رمیز بھائی ہو گئے, ساجد بھائی ہو گئے, ڈاکٹر صاحب نے ان لوگوں کو اتنا اچھی تربیت کی ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. مطلب یہ ان لوگوں کی بات کہہ رہے ہیں جو سٹاف ہے. مطلب ہمارے سٹاف کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت آتی ہے نا آپ کے دفتر میں تو یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی ماں ہے. اگر کوئی مرد آتا ہے تو یا آپ کا وہ بیٹا ہے, بھائی ہے, یا آپ کا والد ہے. تو جو بیٹے ماں اور باپ سے آپ نے سلوک کرتے ہیں وہی ان سے کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو تربیت کرتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں لوگ ضرورت کے لیے یہ خدا کا بھیس بدل کر یہ خدا کا روپ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ خدا کو راضی کر لیں. تو یہ الحمدللہ دیکھیں ہمارے 5000 سپاہی ہیں, ملازم ہیں جو 800 دفاتر میں کام کرتے ہیں. 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. اکا دکا کے علاوہ الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, کبھی کوئی شکایت نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب لائنیں نہیں لگیں, کوئی دھکے نہیں پڑے, ناٹ بلیمنگ اینی ون, ناٹ کرٹیسائزنگ اینی ون. کیا تجویز آپ حکومت کو دیں گے یا آپ کے خیال میں ان دنوں میں ادروائز لوگوں کی فلاح کے لیے نظام کیسے ہونا دیکھیں میں گورنمنٹ کو بڑا اچھا اقدام ہے یہ جو 12 ملین خاندانوں کو آپ نے 12 ہزار روپے دے دیا. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 12 کے اوپر بھی 3 ملین ایسے خاندان ہیں جو راشن لینا نہیں چاہتے, جو یہ ہماری بہنیں ہیں. تو ان کا اب بیوٹی پارلر بند ہو گیا. اگر ان کو 2 مہینوں کے لیے 20,000 روپے دے دیا جائے کہ لے بہن یا بیٹا جاؤ بے فکری سے اپنے گھر میں رہو, باہر نہیں جانا, یہ بیسک جو ضروریات ہیں زندگی کی, کھانے کی, کچن چلا لو. اور پھر جب کل کو تمہارا بیوٹی پارلر کھلے گا تو 500-700 روپے مہینہ کے اعتبار سے آپ واپس کر دینا. آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی کیا کوئی مشکل پیش آئے گی. اس کو ہم کہتے ہیں بھائی چارہ. بڑی آسان ہوتی ہے, اتنا کوئی دقت کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی ساتھ دینا مشکل ہے, نہیں بہت ہی کمفرٹیبل. اور اگر کبھی دینے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو بھی آپ کے ساتھ کوآپریشن کیا جاتا ہوگا کہ چلیں آپ اگلی دفعہ نہیں کرتے کہ ہاں اب مسٹ ہے اب دے کر ہی تنگ نہیں کرتے, پریشان نہیں کرتے. نہیں کرتے, حسن ہے نا جی, محبت سے دیا جاتا ہے, محبت سے واپس کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ زیادہ دے کے تھوڑی قسط ہے وہ آسانی سے دی جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ قوت کو سپورٹ کرنا چاہیں, اس مسئلے اس معاملات لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں آپ کا ساتھ دینا چاہیں, انہیں کیا کرنا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اخوت بنائیں. ایسی بہنیں ایسے بھائی ہر گلی کوچے میں ہیں, ہر شہر میں ہیں. تو آپ خود کیوں نہیں جاتے ان کو پاس جا کے کہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج سے میرے بھائی ہو. پہلی سطح پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود سے یہ کام کریں. ہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, یا آپ کہیں دور رہتے ہیں, ملک سے باہر رہتے ہیں, تو ہم پر اعتماد کریں. ہم آپ کے لیے ایک رستہ بنا دیں گے, ایک پل بن جائیں گے اس شخص تک پہنچنے کا. تو گھر بیٹھے بھی آپ کی مواخات ہو سکتی ہے. آپ ہمیں 20,000 روپے, 10,000 روپے, 50,000 اپنی حیثیت کے مطابق. ہمارے پاس ایسے لاکھوں افراد کی فہرست ہے جو بہت دیانتدار ہیں, بہت محنتی ہیں, ان کے ہاتھوں میں خدا نے فن دے رکھا ہے اور وہ کوئی ہیرا پھیری میں یا مانگنے میں یقین نہیں رکھتے. ہم ان کو پیش کر دیں گے, وہ مشکل سے نکلیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اب دیکھیں اس سے بڑی کیا آپ بات سن سکتی ہیں کہ ہماری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ 3-3, 4-4 لوگ اور بھی, اب 10, 20, 30 ہزار روپوں سے آپ نے نہ وہ واپس بھی آپ کو مل جائیں گے ایک دن, اور اس سے آپ نے ان کے گھر میں بھی خوشحالی, پھر ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی بھی خوشحالی. تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ خود سے کریں یا ہمارے ساتھ مل کے کریں, تاکہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنائیں جس میں ہر شخص کہے کہ کوئی تو ہے نا جو میرا دوست ہے, کوئی تو ہے جو غربت جو ہے یہ مال سے یا دولت سے محرومی نہیں ہے, غربت جو ہے تنہائی ہے.
صحیح. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست ساتھی نہیں ہے تو اخوت نے قرضہ دینے کے علاوہ جو ایک بڑا تجربہ ہمارے سامنے ہم نے سب نے مل کر اس کو کامیاب کیا وہ یہ ہے کہ بھئی ایک احساس پیدا ہو جائے معاشرے میں جی. کہ ہم سب ایک ہیں. بالکل. تنہائی کم ہو. انسان کو یہ شکست جو چیز دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ میرا ساتھی کوئی نہیں. بالکل بالکل. تو بہت الحمدللہ خوبصورت. غربت سے انسان نہیں مرتا، عزت نفس سے مرتا ہے. بالکل. مجھے جو پہلی ڈیتھ ہوئی تھی وہ میری عزت نفس سے ہوئی تھی، غربت سے نہیں تھی ہوئی. غربت سے ہو جاتی تو شاید باقی مر جاتی. اچھا مجھے اس بات پہ بھی بڑی وہ ہے کہ خواتین ہیں جی. آپ مطلب ریچ کر رہے ہیں تو ان لوگوں تک جو واقعی مطلب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، بالکل اس کا جو ہے نا معاملہ جو وہ ماں کماتی ہے نا جی وہ بچوں پہ بھی خرچ ہوتا ہے، میاں پہ بھی خرچ ہوتا ہے اور اس پر بھی خرچ ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں یہ اب میں اس کو کوئی اصول نہیں سمجھتا لیکن جو مرد کماتا ہے وہ زیادہ تر اس پر خرچ ہوتا ہے. تو ماں کو خاتون کو جو اکنامک انڈیپینڈنس دینا، فائنینشیل انکلوژن دینا یہ پوری خاندان کی مدد کے مطابق. بالکل. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہوپ ڈالی ہے کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں تو اخوت کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ. ان کے فون نمبرز، ان کے اکاؤنٹ نمبر، ان کے دفاتر کے ایڈریسز جو ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. 20 سال سے میں جانتی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب کو کہ 10,000 سے کیسے 40 لاکھ گھرانوں تک یہ پہنچے ہیں اور اب کورونا کے دنوں میں اس کا دائرہ اور بھی بڑھا کر جو ایک قرض کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے. سو آپ ریچ کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے گھرانوں کی مدد کے لیے. تھینک یو ویری مچ اور جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کا سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان بہنوں کی عظمت کو اور ان 40 لاکھ گھرانوں کی عظمت کو ہم سب سلام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس وقت میں ساتھ دیا جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. کسی سے مانگتے ہوئے شرم آتی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک ولی اللہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا ایک صوفی تو انہوں نے کہا اسلام کے ارکان جو ہیں وہ 5 نہیں ہیں 6 ہیں جس میں پہلا روٹی ہے. اگر روٹی نہ ملے تو اللہ پہ ایمان بھی انسان کا جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے بھی دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ باقی سب تو کھا رہے ہیں میں ہی بھوکا کیوں. بالکل. تو بہت شکریہ آپ سب کا. تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام ہے میں کہہ رہی ہوں اصل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اصل سنت رسول یہ ہے جس کی انہوں نے ایک تقلید ایک مثال قائم کی ہے ہمارے معاشرے. ڈاکٹر صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں حالانکہ پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کا مشکور ہونا شکر گزار ہے. ہم جو براہ راست ان سے وابستہ نہیں ہیں ہم بھی شکر گزار ہیں ان کے کہ یہ سوسائٹی میں اتنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ایک شخص اس کی ویل ہو تو وہ اتنا بڑا نیٹ ورک قائم کر سکتا ہے اور اگر حکومتیں چاہیں ان کی ترجیح بن جائے تو معاشرے کے اندر وہ عمر بن عبدالعزیز والا دور لوٹ سکتا ہے. بالکل صحیح. کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا، سارے دینے والے. اور ہماری بہن میری نے تو کتنی خواہش ہے خوبصورت بات کہی ہے کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی راہ خدا میں کچھ دوں تو بے شک تھوڑا ہی ہو. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں جو آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے پھر سرکاری سطح پر بھی اور باقی جگہوں پر بھی ایسے نظام میں کام لیا جائے. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.